یہ کوئی دعا مانگنے کی کوئی موٹیویشن نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک دعویٰ ہے۔ جب بھی کوئی مانگنے والا اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ لازماً اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہاں پر تیرے بچے کا ایکسیڈنٹ مقدر میں تھا، اس کی اس غلطی کی وجہ سے وہ تیری دعا تجھے اس اتنی بڑی آزمائش سے بچا گئی۔ وہ کس قدر آپ کا شکر گزار ہوگا، نوٹ کیجئے گا، شکر گزار۔ جب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ خوشخبری سنی تو آپ کی طرح وہ بھی بہت حیران ہوئے اور فوراً پوچھا، اللہ کے رسول پھر تو ہم بہت دعائیں مانگا کریں گے۔ اور سے سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکثر، تو مانگو، اللہ کے پاس کوئی کمی ہے دینے کے لیے؟ اللہ کے پاس بہت کچھ ہے تمہیں دینے کے لیے۔ خوب دعائیں مانگو اس سے، کیونکہ دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ صاحبو، آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا اعلان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بلکہ یوں کہیے ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جو کائنات کا سب سے سچا انسان کر رہا ہے۔ غور کیجئے گا، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب بھی کوئی مانگنے والا اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ لازماً اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ کوئی دعا مانگنے کی کوئی موٹیویشن نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک دعویٰ ہے کہ مانگنے والے کی دعا کو لازماً قبول کیا جاتا ہے، مگر اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا گناہ کے متعلق نہ ہو۔ دوسری شرط کہ قطع رحمی کے متعلق نہ ہو۔ قطع رحمی مطلب رشتوں کو توڑنے والی دعا نہ ہو، دلوں کو توڑنے والی دعا نہ ہو، لوگوں کو نقصان پہنچانے والی دعا نہ ہو۔ 3 صورتیں ہیں، 3 طرح سے وہ دعا ہر حال میں قبول کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کی پہلی صورت یہ ہے کہ دعا کو ایز اٹ از پورا کر دیا جاتا ہے، جو بندے نے مانگا اس کو عطا کر دیا گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس دعا کے عوض آخرت میں اس کا اجر اس بندے کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اور اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ فرض کیجئے آپ کا ایک دوست جس کی آپ نے بہت دفعہ پہلے بھی کبھی مدد کی، بہت ہی مخلص ساتھی تھا، وہ بیچارہ بے روزگار، وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے سوال کرتا ہے کہ بھائی مجھے 10,000 روپے قرض حسنہ کے طور پر تو اس وقت گھر میں بڑے برے حالات چل رہے ہیں۔ آپ اس سے اس کی روزگار کے متعلق پوچھتے ہیں، وہ بتاتا ہے کہ میں نے مختلف جگہوں پر انٹرویوز دے رکھے ہیں لیکن ابھی تک کہیں سے کوئی معاملہ نہیں بنا۔ آپ اس پر پوری طرح قادر ہیں، آپ کے پاس پیسے بھی ہیں اور آپ کے دل میں آیا کہ میں اس کی مدد کر دوں، اس کو 10,000 روپے قرض حسنہ کے طور پر دے دوں، لیکن اچانک آپ کے دل میں خیال آیا، آپ نے اس کو فوری طور پر معذرت کی اور اس کو واپس بھیج دیا۔ وہ وقتی طور پر بہت مایوس اور نا امید کیا، اس کو پوری امید تھی کہ آپ اس کی مدد کریں گے، لیکن آپ کا پلان کچھ اور تھا۔ جیسے ہی وہ گیا، اس نے جہاں پہ انٹرویوز دے رکھے تھے اس کمپنی کا، فرض کیجئے مالک آپ کا بہت اچھا دوست تھا، وہاں پہ گئے، آپ نے اس کی سفارش کی، آپ نے اس کے لیے کہا کہ اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں، بہت اچھا انسان ہے، دس اینڈ دیٹ، یہ اور اگلے دن اس بندے کو بہت اچھا پیکج ملا، بہت ہی اچھی اس کو نوکری مل گئی آپ کی وجہ سے۔ اب فوراً بتائیے آپ کے اس دوست کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، وہ کس قدر آپ کا شکر گزار ہوگا۔ نوٹ کیجئے گا، شکر گزار۔ اس کے دل میں جو پہلی بات آئے گی وہ یہی آئے گی، اچھا ہوا اس دن آپ نے اسے 10,000 روپے قرض حسنہ نہیں دیا، اگر وہ دے دیتے آپ تو یہ اتنی خوبصورت جو اس کے سامنے ایک نیا مستقبل، نئی زندگی جو اس کے سامنے آ گئی، ساری زندگی کے لیے اس کے لیے آسانیاں آ گئیں، یہ نہ آتی۔ تو کیا وہ آپ سے گلے شکوے کرے گا؟ نہیں، وہ آپ کا شکر گزار ہوگا کہ اس دن آپ نے اس کا سوال پورا نہیں کیا۔ بالکل یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق اگر کوئی دعا ہمارے لیے نہیں ہوتی تب بھی وہ اسے ریجیکٹ نہیں کرتا، وہ ہمارے اس مستقبل کے لیے اس کو سنبھال لیتا ہے جہاں پر ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جہاں پر ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اور اب آئیں تیسری صورت کی۔ حضور نے فرمایا کہ جب بھی کوئی دعا مانگنے والا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہونے کی تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو کوئی ملنے والی کوئی بہت بڑی تکلیف، کوئی بہت بڑا حادثہ، کوئی بہت بڑی مصیبت، اس کو دور کر دیا جاتا ہے اس دعا کے عوض۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہماری بہت ساری غلطیاں، بہت سارے ایسی مصیبتیں ہوتی جو ہمارے مقدر میں لکھی جا چکی ہوتی ہیں، مگر وہ جو ہم نے دعائیں کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے عوض ہمیں ان مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ تو دونوں کنڈیشنز میں ہم
اپنے رب کے زیادہ شکر گزار ہیں۔ اب دعاؤں کی قبولیت کی ان دونوں کنڈیشنز پر غور کیجئے، سوچئے آخرت میں ملنے والا اجر ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے یا اس وقت کی خواہش؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب دعا مانگنے والے آخرت میں اپنا اجر دیکھیں گے، اپنا وہ مقام و مرتبہ دیکھیں گے تو آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی خواہش پوری نہ ہوتی، کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا اللہ پوری نہ کرتا، سارا کا سارا اجر ہمیں آخرت میں دے دیا جاتا۔ فرض کیجئے آخرت میں قیامت کے دن اللہ ہم سے کہے کہ میرے بندے یہاں پہ تو نے بہت بڑی غلطی کی تھی، ٹریفک میں تو اس سپیڈ سے جا رہا تھا، یہاں پہ لکھا گیا تھا کہ تیری اس غلطی کی وجہ سے تجھے یہ نقصان ہونا تھا، وہ کبھی تو نے مجھ سے رو رو کے دعا مانگی تھی، وہ میں نے اس لمحے کے لیے سنبھال کر رکھی تھی، یہاں پر تجھے بچایا گیا، یہاں پر تیرے بچے کا ایکسیڈنٹ مقدر میں تھا، اس کی اس غلطی کی وجہ سے وہ تیری دعا تجھے اس اتنی بڑی آزمائش سے بچا گئی۔ تو سوچیں اس وقت ہم کس قدر شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے دنیا میں ہماری ان دعاؤں کو قبول نہیں کیا۔ تو بھائیو، اگر قیامت والے دن ہم نے اپنی ان دعاؤں کے لیے شکر ادا کرنا ہے جو اللہ نے قبول نہیں کی، تو آئیں ہم آج ہی کیوں نہ شکر ادا کریں۔ جس وقت ہماری دعا قبول نہ ہو 2 رکعت نفل پڑھیے، شکرانہ ادا کیجئے کہ اللہ نے ان 2 صورتوں میں سے بہترین صورت آپ کے لیے مقدر کر دی ہے، اس دعا کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے، صرف اس صادق المصدوق کی بات پر یقین لانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو آپ کی بات پر 100% یقین تھا۔ جب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ خوشخبری سنی تو آپ کی طرح وہ بھی بہت حیران ہوئے اور فوراً پوچھا، اللہ کے رسول پھر تو ہم بہت دعائیں مانگا کریں گے۔ غور سے سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ اکثر، تو مانگو، اللہ کے پاس کوئی کمی ہے دینے کے لیے؟ اللہ کے پاس بہت کچھ ہے تمہیں دینے کے لیے، خوب دعائیں مانگو اس سے، کیونکہ دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ تو بھائیو، یہ ہے ہمارا اللہ جو انسان کو اس حد تک امید دیتا ہے تاکہ وہ یہ جان لے کہ اس کا رب کیسا ہے، اس کا اللہ کیسا ہے، وہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ ہر قیمت پر چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے ساتھ جڑ جائیں، اس کو مانیں، اس کو سمجھیں۔ وہ آپ کی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں آسانیاں کرنا چاہتا ہے۔ ہماری بے وفائی پر بھی اتنا پیار کرتے ہیں، ہم اگر با وفا ہوتے تو کیا ہوگا؟ تو دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔